ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ترکی کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ قطر نے برطانیہ میں چاقو سے کیے گئے حملے اور عراق میں ہوئے دھماکے کی مذمت و ملامت کی ہے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کا شکار 1556 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے، اور افغانستان میں طالبان کے متفرق حملوں میں حکومت نواز 14 فوجی قتل۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ دوران بات چیت دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی موضوعات پر بھی گفت و شنید ہوئی۔ ریاست قطر نے جنوبی عراق کے شمالی شہر موصل میں ہونے والے دھماکے کی شدید مذمت و ملامت کی ہے، جس میں کئی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ دنیا اثنا قطر نے جنوبی انگلینڈ میں چاقو سے کیے گئے حملے کے ایک واقعہ کی بھی مذمت و ملامت کی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد جاں بحق و زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں تشدد اور دہشت پسندی کو مسترد کرنے کے قطری موقف کا اعادہ کیا، خواہ اس کے مقاصد و اسباب کچھ بھی ہوں۔ وزارت نے ریاست کی جانب سے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ لیگل و لیجسلیٹو اور ثقافتی و اطلاعاتی امور کی مشترکہ کمیٹی نے آج ناصر بن راشد بن سریہ الکعبی کی زیر صدارت اپنا اجلاس بلایا، جس میں صحافت، اشاعت، میڈیا کی سرگرمیوں اور فنون کو ریگولیٹ کرنے کے ایک مسودہ قانون کو ایگزامن کرنے کے سلسلے کو جاری رکھا گیا۔ یاد رہے مذکورہ مسودہ قانون میں 74 آرٹیکلز اور جرنلزم و میڈیا، پبلشنگ ہاؤسز اور پبلیکیشن، ڈسٹریبیوشن، مووی تھیٹرز، نجی براڈ کاسٹ اسٹیشنز، اشتہار، عوامی رابطہ اور میڈیا دفاتر کو باقاعدہ بنانے سے متعلق شقیں شامل ہیں۔ بعد ازاں کمیٹی نے اس مسودہ قانون پر اگلے اجلاس میں مطالعہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزارت صحت نے آج بروز اتوار جون کی 21 تاریخ اعلان کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 وبا کا شکار 1556 مریض صحت یاب ہو گئے، جبکہ 4 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ریکوری کی مجموعی تعداد 68,319 ہو گئی ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں کنفرمڈ نئے 881 کیسز کا اعلان بھی کیا۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ 8 مریضوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ ICU میں داخل کیا گیا ہے، جہاں انہیں درکار ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس رجسٹریشن کے بعد ICU میں موجود کل مریضوں کی تعداد 221 بیان کی گئی ہے۔ خبر کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی عمریں 37، 55 اور 61 سال تھیں۔ وزارت نے ان کے افراد خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت کی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ نئے کیسز میں ایسے افراد شامل رہے جو پہلے ہی سے متاثرہ لوگوں کے رابطے میں رہے۔ نیز اس وبا کے عدم پھیلاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدام پر سختی سے عمل درآمد کی تلقین کی گئی ہے۔ شعبہ صحت سے منسلک ہی تازہ رپورٹ کے حوالے سے حمد میڈیکل کارپوریشن کے لیبارٹری میڈیسن اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر الکواری نے انکشاف کیا ہے کہ لیبارٹری میں کووڈ-19 PCR ٹیسٹوں کی تعداد جولائی آخر تک یومیہ 30,000 تک پہنچ جانے کی توقع ہے، جہاں فی الوقت روزانہ ہونے والے ٹیسٹ کی تعداد 20,000 بیان کی گئی ہے۔ ڈاکٹر الکواری کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ وزارت صحت کے تحت حمد میڈیکل لیبارٹریز ایسی اہم ترین لیبارٹریز ہیں جن میں کورونا وائرس کی جانچ کی شروعات کے بعد سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، تاکہ ریاست کی تمام ضرورتوں کو کور کیا جا سکے۔ خیال رہے حمد میڈیکل کارپوریشن کی لیبارٹریز نے وبا پھوٹنے کے بعد سے اب تک تقریباً 3 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں۔
ماہرین نے واضح کیا ہے کہ قطری تحقیقات کے جدید مطالعہ سے توقع ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا علاج بغیر میڈیکیشن یا بیریاٹرک سرجری کے ممکن ہو سکے گا۔ ماہرین نے زور دے کر کہا کہ HMC میں قطر میٹابولک انسٹیٹیوٹ، قطر ڈائبٹیز ایسوسی ایشن اور ویل کارنیل میڈیسن قطر کی زیر قیادت اسٹڈی کے نتائج سے توقع ہے کہ قطر اور دنیا میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں کس طرح چینج ممکن ہوگا۔ اسٹڈی سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ 60% سے زائد مریض جسمانی ورزش، ڈائٹری چینج اور وزن کم کرنے والی سرجری کے بغیر استفادہ کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا سے انفیکٹڈ افراد کی تعداد 8.8 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,65,000 بتائی جاتی ہے۔ عمانی وزارت صحت نے آج کورونا وائرس کووڈ-19 کے 905 نئے کنفرم کیسز کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد سلطنت عمان میں متاثرین کی تعداد 29,471 ہو گئی، جبکہ 131 لوگ فوت ہوئے ہیں اور مرض سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 15,552 ہے۔ ادھر برطانیہ میں وائرس سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 43,000 کے آس پاس بتائی جاتی ہے، جبکہ بھارت میں آج وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جہاں ایک روز قبل ہی دارالحکومت نئی دہلی میں حکومت نے تمام ہسپتالوں کے لیے آرڈرز جاری کیے تھے کہ عملے کے ممبران کی چھٹیاں رد کی جائیں اور اگر کوئی ورکر لیو پر ہو تو فوراً ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے کہا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ادھر آسٹریلیا کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی وکٹوریا ریاست میں 19 جولائی تک مزید 4 ہفتوں کے لیے ایمرجنسی میں توسیع کی گئی ہے، جو کورونا کی وبا سے نمٹنے میں پہلے ہی سے مصروف ہے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ آج سے برطانیہ سے آنے والے وزٹرز کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی اور انہیں کوارنٹائن کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا۔ یاد رہے، کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد اب ملک کی سب سے بڑی ٹورسٹ مارکیٹس کو کھولا جا رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ خلیفہ حفتار کے وفادار دستوں کو عسکری اہمیت کے شہر سرس سے دائمی جنگ بندی کے لیے انخلا کر جانے کی ضرورت ہے، نیز اس کی حمایت کے ذریعے نیٹو سیکورٹی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے فرانس پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ صدر کے ترجمان ابراہیم کالن کا کہنا ہے کہ ترکی تریپولی کی بین الاقوامی برادری کی تسلیم کردہ وفاقی حکومت کی حمایت کرتا ہے اور سیرت اور الجفرا سے حفتار کے دستوں کو مستقل جنگ بندی کے قیام کے لیے وہاں سے انخلا کر جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ چین نے رواں ہفتے بھارت کے سرحدی تنازع کے سبب ہونے والی ایک جھڑپ میں اپنے 40 فوجیوں کو کھو دیا ہے، جبکہ بقول وزیر جوہری اہمیت کے حامل دونوں ممالک کے بیچ آج بھی کشیدگی کا ماحول بنا رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے آج تہران میں افغانستان کے قائم مقام وزیر امور خارجہ محمد حنیف نے ملاقات کی۔ واضح رہے، سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی اہلکاروں کے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ افغانی وزیر خارجہ آج تہران پہنچے تھے تاکہ ایرانی وزیر خارجہ اور ایران کے دیگر سینئر اہلکاروں سے ملاقاتیں کر سکیں۔ برطانیہ میں انسداد دہشت پسندی کے اہلکاروں نے آج چاقو زنی کے سانحہ میں 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کا اعلان کیا۔ اس واقعہ کو انہوں نے دہشت گرد واقعہ بیان کیا ہے۔ بموجب پولیس، چاقو سے کیے گئے حملے میں دیگر 3 افراد زخمی بھی ہوئے، جسے ایک چاقو بردار نے انجام دیا تھا۔ بیلجیم کے شہر
بروجس کے میئر جو چاقو سے کیے گئے ایک حملے میں سنگین طور پر زخمی ہو گئے تھے، آج کہا ہے کہ وہ حملہ آور کو جانتے ہیں اور اس قیاس کا اظہار بھی کیا کہ ان پر کیا گیا حملہ کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور افغانستان میں متفرق حملوں کے دوران حکومت نواز 14 فوجی مارے گئے۔ بقول اہلکار مبینہ حملے طالبان ملیشیا کی طرف سے کیے گئے تھے، جن میں ایک سیکورٹی چوکی پر کیا گیا حملہ بھی شامل ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے ترکی کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ قطر نے برطانیہ میں چاقو سے کیے گئے حملے اور عراق میں ہوئے دھماکے کی مذمت و ملامت کی ہے۔ وزارت صحت نے آج کووڈ-19 کا شکار 1556 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان کے متفرق حملوں میں حکومت نواز 14 فوجی قتل۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا